بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم صحابی حضرت خالد بن ولید کی سوانح حیات بیان کر رہے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں۔ آج ہم حصہ اول کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی کہانی کافی پریشان کن ہے۔ وہ جنگ احد میں مسلمانوں کا جان لیوا دشمن تھا۔ باقی مسلمانوں کی لڑائیوں میں اسلام کے دشمنوں کا جان لیوا دشمن تھا۔ میں اس بارے میں ایک نقصان محسوس کرتا ہوں کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کس سے شروع کرنا ہے۔ اسے خود شاید ہی یقین تھا کہ واقعی اس کی زندگی کا آغاز اس دن کا تک ہوا تھا جس دن اس نے اپنی بیعت کی علامت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا۔ اگر وہ تمام سالوں کو یہاں تک کہ اس دن سے پہلے والے دونوں کو بھی ختم کر دے سکتا تھا تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دو بار آئے، پھر اس کی زندگی کے اس حصے سے شروع کریں جس سے وہ خود سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آئیے اس شاندار لمحے سے آغاز کرتے ہیں جب ان کا دل اللہ کی طرف سے متاثر ہوا تھا اور اس نے روح کو رحمان نے برکت دی تھی۔ اس طرح یہ اپنے دین، اس کے نبی اور حق کی راہ میں ایک یادگار شہادت سے سرشار ہو گیا۔ اس شہادت نے کو اس قابل بنایا کہ وہ ماضی میں اپنے باطل کے وکالت کے بوجھ کو مٹا سکے۔ ایک دن وہ اکیلے بیٹھے اس نئے مذہب کے بارے میں گہری سوچ میں پڑ گیا جو روز بروز زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ان کو خواہش تھی کہ اللہ جو پوشیدہ اور غیب کا سب کچھ جانتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھائے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ سے کہا، اللہ کی قسم اب میں بالکل واضح ہوں، یہ شخص واقعی نبی ہے جو میں کب تک ٹال مٹول کروں گا۔ اللہ کی قسم میں جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ اب آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ تک کا سفر بیان کرتے ہوئے سناتے ہیں۔ مجھے امید تھی کہ کوئی محافظ مل جائے گا اور میں حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس بھاگا، اور جب میں نے انہیں اپنا ارادہ بتایا تو مجھے لے جانے پر راضی ہو گئے۔ صبح ان سے کچھ دیر پہلے ہم نے سفر کیا اور جب ہم میدان میں پہنچے تو عمرو بن عاص کے پاس پہنچ گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے ہم سے ہماری منزل کے بارے میں پوچھا، اور جب ہم نے بتایا کہ تو معلوم ہوا کہ وہ خود بھی اسی جگہ جا کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہم تینوں 8ویں صدی 8ویں سال سفر کی پہلی تاریخ کو مدینہ منورہ پہنچے۔ جیسے ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی، میں نے کہا السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے مجھے روشن چہرے کے ساتھ سلام کیا۔ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور حق کی گواہی دی۔ آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا تھا کہ تمہارا ذہن کھلا ہے اور میں نے دعا کی کہ یہ تمہیں سلامتی کی طرف لے جائے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر آپ سے پوچھا میرے لیے اللہ سے ان تمام خطاؤں کی معافی مانگو جو میں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے ہونے والے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر بھی میں نے ان سے دعا کی، میرے لیے دعا کیجیے۔ آخر میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ خالد کو ان تمام خطاؤں کو معاف فرما جو اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیے تھے۔ پھر عمرو بن عاص عثمان بن علائے آگے بڑھے، آپ نے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ان الفاظ پر غور کریں، برائے کرم میرے لیے ان تمام خطاؤں کے لیے اللہ سے معافی مانگے جو میں نے ماضی میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کیے ہیں۔ اب جو اس کے پاس ادارک اور بصیرت ہے کہ وہ لینوں کے درمیان پڑے گا، وہ خالد کے ان الفاظ کا صحیح مفہوم تلاش کر لے گا جو اللہ کی تلوار اور اسلام کا ہیرو بن گیا تھا۔ جب ہم ان کی زندگی کی کہانی کے دوران مختلف واقعات کا سامنا کرتے ہیں تو یہ الفاظ ہماری تفہیم اور وضاحت کی کلید ہیں۔ فی الحال آئیے خالد کے ساتھ جس نے ابھی اسلام قبول کیا تھا اور قریش کے اس عظیم جنگجو کو دیکھیں جس کے پاس ہمیشہ قیادت کی باغ ڈور تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حملہ کرنے اور پسپائی کے فن میں عربوں کا سب سے لطیف نمونہ اپنے اجداد کے بتوں اور اپنی قوم کی شان میں پیٹ پھیر لیا اور پیغمبر اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک نئی دنیا کی آمد کا استقبال کیا جس کا اللہ نے مختار کیا تھا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار اور توحید کے نعرے کے تحت اٹھو۔ آئیے سنتے ہیں مسلم حضرت خالد کی مختصر کہانی۔ شروع کرنے کے لیے کیا آپ کی جنگ متح کے 3 شہیدوں کا قصہ یاد ہے؟ وہ زید بن حارث، جعفر اور ابن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ۔ وہ شام کی جنگ متح کے ہیرو تھے، جس میں رومیوں نے 2 لاکھ جنگجوؤں کو متحرک کیا تھا۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے بے مثال فتح حاصل کی۔ کیا آپ کو وہ شاندار اور افسوسناک کلمات یاد ہیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے 3 کمانڈروں کی موت کی افسوسناک خبر سنائی تھی؟ زید بن حارث نے اس کو پکڑ کر لڑا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے اسے پکڑا اور اس سے چمٹے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ آخر میں عبداللہ بن رواحہ نے اسے پکڑا اور مضبوطی سے پکڑ لیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، شہادت حاصل کی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا صرف ایک حصہ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن اب میں نے باقی حصہ لکھنا مناسب سمجھا۔ پھر اسے اللہ کی تلوار کے ایک تلوار نے جکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کرنے تک لڑا۔ وہ ہیرو کون تھا؟ وہ خالد بن ولید تھا، جس نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں اس طرح جھونک دیا جیسے وہ 3 کمانڈروں کے ماتحت ایک عام سپاہی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کیا تھا۔ پہلا کمانڈر زید بن حارثہ تھا، دوسرا جعفر ابن ابی طالب اور تیسرے عبداللہ بن رواحہ تھے۔ انہوں نے اسی ترتیب سے میدان جنگ میں شہادت پائی۔ آخری کمانڈر کی شہادت کے بعد ثابت ابن اکرام نے اپنے دائیں ہاتھ سے معیار کو پکڑا اور اسے مسلم فوج کے درمیان اونچا کر دیا۔ اس کا مقصد لائنوں کے اندر کسی بھی ممکنہ خلل کو روکنا تھا۔ ثابت نے معیار اٹھایا اور تیزی سے حضرت خالد بن ولید کی طرف بڑھا اور کہا، ابو سلمیان، معیار کو لے لو۔ خالد نے سوچا کہ وہ اسے لینے کے لائق نہیں، کیونکہ اس نے نیا اسلام قبول کیا، اسے اس فوج کی سربراہی کا کوئی حق نہیں تھا، جس میں انصار اور مہاجرین شامل تھے جو اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ سجاوٹ، شائستگی اور شکر گزاری کی خوبیاں حضرت خالد کی قابلیت بڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، میں اسے پکڑنے کی ہمت نہیں کروں گا، جاؤ اسے پکڑو، کیونکہ تم مجھ سے بہتر اس کے حقدار ہو۔ پہلے تم بڑے ہو، دوسرا تم نے جنگ بدر کی مشاہدہ کیا ہے۔ ثابت نے جواب دیا، چلو اس لیے لو، تم مجھ سے زیادہ لڑائی کا فن جانتے ہو، اللہ کی قسم میں نے اسے صرف تمہیں دینے کے لیے رکھا تھا۔ پھر اس نے مسلمانوں کو پکار کر کہا، تم حضرت خالد کے حکم کو ووٹ دیتے ہو؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، ہاں ہم کرتے ہیں۔ اس وقت عظیم جنگجو اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے دائیں ہاتھ سے معیار کو پکڑا جیسے وہ بلند دروازوں کو کھٹکھٹا رہا ہو جو بہت عرصے سے بند تھے اور جن کے کھلنے کا وقت آ گیا تھا۔ لہٰذا یہ عمل ہیرو کو ایک طویل مگر قابل گزر سڑک کی طرف لے جانا تھا، جس پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران اور آپ کی وفات کے بعد چھلانگ لگاتا تھا، یہاں تک کہ تقدیر نے اس کی تدبیر کو اپنے ناگزیر انجام تک پہنچا دیا۔ اگرچہ حضرت خالد فوج کی کمان کا انچارج تھا، لیکن شاید ہی کوئی فوجی مہارت جنگ کے پہلے سے طے شدہ نتائج کو شکست کو فتح یا فتح میں تبدیل کر سکے۔ ایک باصلاحیت شخص صرف اتنا ہی کر سکتا تھا کہ مسلمان فوج میں زیادہ جانی یا مالی نقصان کو روکا جائے اور باقی فوج کے ساتھ جنگ کو ختم کیا جائے۔ بعض اوقات ایک عظیم کمانڈر کو اس قسم کے احتیاطی اعتکاف کے اقتدام کا سہارا لینا پڑتا تھا، جو میدان جنگ میں اس کے باقی ماندہ فورس کو تباہ ہونے سے روکتا ہے۔ تاہم اس کی پسپائی مکمنہ طور پر ناممکن تھی۔ پھر بھی اگر یہ کہاوت کے بے خوف دل کے راستے میں کچھ نہیں آتا سچ ہے تو حضرت خالد سے زیادہ نڈر اور ذہین کوئی نہیں تھا۔ فوراً ہی اللہ کی تلوار نے اپنے آپ کو وسیع میدان جنگ میں پھینک دیا۔ اس کی آنکھیں باز کی طرح تیز تھی، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کے فوراً بعد قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں نے حضرت خالد کی قیادت میں مکہ کو فتح کرنے کے لیے کوشش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی دائیں طرف کی کمان خالد بن ولید کو سونپی۔ حضرت خالد مسلمانوں کی فوج اور مسلم قوم کے کمانڈروں میں سے ایک کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی جوانی کو یاد کیا جب وہ اس کے میدانوں اور پہاڑوں کو بہت پرستی اور شرک کی فوج کے کمانڈروں میں سے ایک کے طور پر سر پر دوڑا رہا تھا۔
حضرت خالد وہاں کھڑا تھا، اس کی شاندار چراغوں پر کھیلتے ہوئے اپنے بچپن کے دن اور اس کی جنگلی تفریح کی اپنی جوانی کی یادیں یاد کر رہا تھا۔ ماضی کی یہ یادیں ان پر بوجھل ہو گئیں اور وہ اپنی برباد شدہ زندگی پر پریشانی سے وپر گیا، جس میں وہ بے جان اور بے بس بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن پچھتاوے میں اپنی انگلیوں کی نوک کو جھکنے سے پہلے وہ اس شاندار روشنی کے اس منظر کی عظمت اور جادو سے مغلوب ہو گیا جو مکہ کے قریب پہنچی اور اس کے پہلے کہ تمام چیزوں کو بہا کر لے گئی۔ کمزور اور مظلوم لوگوں کا حیران کن منظر، جن کے جسموں پر اذیت اور وحشت کے نشانات اب بھی نمایاں تھے جب وہ اس زمین پر واپس آئے جہاں سے انہیں ناحق نکالا گیا تھا۔ صرف اس بار وہ اسلام کے پھڑپھڑاتے معیار کے تحت گھوڑے پر واپس آئے۔ کلدار ارکم کے گھر پر ان کی سرگوشیاں آج اللہ اکبر کی بلند بالا نعروں میں بدل گئی، جس نے مکہ کو ہلا کر رکھ دیا، اور فاتح نے پکار اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس سے پوری کائنات گویا ہوئی عید کا دن منانے کے لیے۔ تو دوستو، اس کو ہم یہیں روکتے ہیں، اس کا باقی حصہ انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت دوسری ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔